بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکل و شرب اور مسلمان مومن سے حسن ظن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس آئے تو اس کے کھانے میں سے کھائے اور چھان بین نہ کرے، اور اسی کے پینے کی چیزوں میں سے پی لے اور پوچھ گچھ نہ کرے۔ قرآن مجید کی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ظن المؤمنین والمؤمنات بنفسہم خیرا، کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں حسن ظن رکھا جانا چاہیے۔ اگرچہ یہ آیت اپنے سیاق و سباق میں اور اپنے مفاہیم میں بہت وسعت کی حامل ہے، لیکن اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں ایک مسلمان کے لیے اس آیت میں سبق پوشیدہ ہے کہ وہ جب بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے ہاں جائے تو اس کے اکل و شرب میں بغیر کسی تشکیک و تحقیق کے شامل ہو جائے اور کسی طرح کا تردد و شبہ نہ کرے، کیونکہ قرآن نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں سوء ظن سے منع فرمایا ہے اور ان کے بارے میں نیک گمان رکھنے کا حکم صادر کیا ہے۔ اس حدیث کے پس منظر میں اسلام کا پیش کردہ اعلیٰ ترین قانون حلال و حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ نے کھانے پینے کے معاملات میں حلال و حرام کی سختی کی ہے اور مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ صرف وہی اشیاء کھائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ قرار دیا ہے، اور حرام اشیاء سے بالکل بچتے رہیں۔ اکل و شرب میں اس تصور حلال و حرام کے بہت سارے پوشیدہ پہلو ہو سکتے ہیں جن پر سے وقتاً فوقتاً پردے ہٹتے بھی رہتے ہیں، لیکن مختصراً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ جو چیزیں قبیلہ بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند ہیں انہیں حلال قرار دے دیا گیا ہے، اور جو نقصان دہ ہیں انہیں حرام قرار دے دیا گیا۔ جن جانوروں کا گوشت کھانے سے وحشت و دہشت، بے رحمی، درندگی اور بے غیرتی و بے شرمی انسان میں عود کر آئے وہ حرام قرار دیے گئے، اور شرافت و نظافت کے دائرے میں رہنے والے جانوروں کو کھانا حلال قرار دے دیا گیا تاکہ ان کی اچھی صفات انسان کی عادات کا حصہ بن جائے۔ شریعت نے حلال کھانے کے ساتھ ساتھ حلال کمانے پر بھی زور دیا ہے۔ عین ممکن ہے کسی کے دسترخوان پر کھانے کی حلال اشیاء دھری ہوں، لیکن ان اشیاء کو حرام کی روزی سے حلال کیا گیا ہو، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں حسن ظن سے کام لیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ اس کی روزی کے ذرائع یقیناً حلال ہی ہوں گے، یعنی ایک مسلمان نے کسی بھی ظلم و ستم یا زور و زبردستی یا رشوت، سود و دیگر حرام ذرائع سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہوگا۔ قرآن مجید کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یعنی اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں۔ تب اس کتاب کے ماننے والوں پر بھی شک نہیں کرنا چاہیے جن کے دلوں میں شمع ایمان روشن ہے اور وہ عقائد اسلام کے ماننے والے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور کتب الہیہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کسی مسلمان بھائی یا غیر مسلم کو ہی دھوکہ دیں گے۔ ان عقائد کے حامل لوگوں پر صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی اعتماد کر سکتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی شاندار تاریخی روایات بھی یہی ہیں کہ انہوں نے اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی کسی بھی طرح کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ بس جب بھی کوئی مسلمان کے ہاں جائے تو اس کے کھانے میں بھی شریک ہو اور اس کے مشروبات سے بھی اپنا حصہ وصول کرے، اس اعتماد کے ساتھ کہ اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وہم سے بہت حد تک بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو وہم کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں اپنے کھانے پینے کو بہت مشکل کر لیتے ہیں۔ طہارت و نظافت کی وہ تعلیمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انسانیوں کو میسر آئی ہیں وہ بلا شبہ کہیں اور نہیں ملتی، لیکن وہم کرنا اور حد سے زیادہ احتیاط کرنا، اور یہ احتیاط اس حد بڑھا دینا کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے ہاں سے کھانا پینا ترک کر دینا، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے صریحاً خلاف ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہم سے بہت دور رہے، اور جس طرح اپنے گھر میں اور اپنے دسترخوان پر وہ صفائی کے جن اصولوں کا دھیان رکھتا ہے، دوسروں کے لیے بھی اس کا اہتمام کرے اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھے۔ اس حدیث سے ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے ہاں آئے ہوئے مہمان کی خدمت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میزبان کو مردہ کہا ہے جس کا مہمان کچھ کھائے پیے بغیر چلا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعض اوقات کئی پہر تک بھوکے رہتے تھے اور اسی وقت ہی کھانا کھاتے تھے جب کوئی مہمان آ جائے۔ ایک بار ایک کافر شخص مہمان بن کر آ گیا۔ کھانا شروع ہونے پر اصلیت پتہ چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے گھر سے باہر کر دیا
تب اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ آدمی کفر تو میرا کرتا ہے اور میں اسے اتنے عرصے سے رزق دے رہا ہوں، اور آپ نے اس ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلایا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام گلی سے کافر کو دوبارہ بلا کر لائے اور اسے کھانا پیش کیا۔ اس حدیث سے کھانا کھلانے کی ترغیب بھی ملتی ہے، اور اگر کھلانے کے لیے کھانا نہ ہو یا کھانے کا وقت نہ ہو تو کچھ پلانے کی ترغیب ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو خود پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا وہ ہم میں سے نہیں۔ مزید فرمایا کہ جس بستی میں کوئی بھوکا سو گیا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور پسندیدہ امور کے ساتھ ساتھ کھانا کھلانے کو بہترین اسلام قرار دیا، اور ان پر عمل کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ امن و سلامتی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث میں اسلام کی قائم کردہ بہترین معاشرت کا بھی پتہ ملتا ہے۔ اسلام نے لوگوں کے باہمی ملنے جلنے کو پسند فرمایا ہے۔ بعض مذاہب نے راہبانیت اور ترک دنیا کی تعلیم دی ہے، لیکن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں راہبانیت نہیں ہے، اور بعض مذاہب میں طبقاتی تقسیم بھی ہے۔ چنانچہ اسلام کی تمام عبادات اجتماعیت پر مبنی ہیں۔ عیادت، تعزیت، سوگ اور مبارک کی تمام روایات اسلامی معاشرت کے اس باب سے تعلق رکھتی ہیں جہاں باہم میل ملاقات کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب آنے والا کسی بھی مقصد کے لیے آئے، وہ مقصد کاروباری ہو، ذاتی ہو یا دفتری ہو، میزبان اور مہمان جب ایک ہی دسترخوان پر اکل و شرب کریں گے تو ان میں محبت بڑھے گی اور دوبارہ ملنے کا جذبہ بھی پروان چڑھے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی قدر کرنی چاہیے۔ آنے والا کسی طبقے، کسی عمر یا کسی معاشرتی و معاشی حیثیت سے متعلق ہو، بحیثیت مسلمان اس کا حق ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ آنے والا اگرچہ میزبان کے اخلاق اور اس کے رویے سے بھی متاثر ہوتا ہے، لیکن کچھ کھلانے یا اچھی چیز پلائے جانے پر وہ اپنی قدر افزائی محسوس کرتا ہے۔ اس طرح دو انسانوں کے درمیان پیار و محبت کا رشتہ جنم لے لیتا ہے، اور ان کے درمیان نفرت، کدورت اور عداوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں انسانوں کے باہمی تعلقات بہت مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہاں صرف مسلمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں حلال و حرام کا جو وہ دوسرے مذہب میں نہیں ملتا، حتیٰ کہ دوسری اقوام کے لوگ ایسی چیزیں بھی کھا جاتے ہیں جنہیں اگر اہل ایمان صرف سن لیں تو انہیں گھن آنے لگے۔ تب ضروری ہے کہ جب ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے ہاں جائے تو اس بات کا اطمینان کرے کہ سامان اکل و شرب حلال چیزوں میں سے ہی ہے۔ تاہم جب غیر مسلم کسی مسلمان کے مہمان بنیں تو انہیں پورا احترام اور عزت ملنی چاہیے، اور ان کی پوری خدمت داری کی جانی چاہیے کہ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی اسلام جیسے عالی شان دین کی تعلیمات ہیں۔ یہ تمام امور آداب میزبانی سے متعلق تھے کہ جب کوئی مہمان بنے اور اس کو اکل و شرب بطور مہمان نوازی کے پیش۔ مسلمانوں نے کل دنیا پر از مشرق تا مغرب کم و بیش 1000 برس حکومت کی ہے، لیکن اس پورے عرصے کسی ریسٹورانٹ یا کسی ایسی جگہ کا پتہ معلوم نہیں پڑتا جہاں کھانے پینے کی اشیاء قیمتاً دی جاتی ہوں۔ صباح و مساء نوابین اور سرداران قوم کے دسترخوان ہوتے تھے، اور مسافر چند کوس ہی چل پاتا تھا کہ اسے کوئی مسافر خانہ، کوئی مہمان خانہ، کوئی سرائے یا کوئی آرام گاہ مل جاتی تھی جہاں اس کی مفت خاطر تواضع کے لیے سامان لذت، کام و دہن سمیت عملہ موجود ہوتا تھا۔ جب سیکولرازم نے انسانیت کی گردن پر اپنے خونین پنجے گاڑے ہیں، تب سے ہر چیز برائے فروخت ہو گئی ہے۔ حد یہ ہے کہ کھانا پینا بھی برائے فروخت ہو چکا۔ اس کاروباری تہذیب اور منافع خوری کی ثقافت میں کوئی انسان دوسرے کو کیا کھلا رہا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ صحت بخش ہے یا دشمن جسم و جاں ہے، وہ چند ٹکوں کے حصول کے لیے اپنی پیداوار پر سچ لکھ رہا ہے یا جھوٹ، اب اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ رہی صحیح کسر اس اشتہار بازی اور مشہوری کی لعنت نے پوری کر دی ہے کہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے بھاری بھرکم اخراجات سے اس حد تک شور مچایا جاتا ہے کہ مضر صحت اشیاء کی مصنوعی قلت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہسپتال بھرے پڑے ہیں، دوائیاں پھانکی جاتی ہیں، اور ڈاکٹرز کے پاس مریضوں کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ان حالات سے
خلاصی کی ان حالات سے خلاصی کے لیے انسانیت کو ایک بار پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹنا ہوگا۔